بغداد کے ایک بزرگ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے میں کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، گھر کا کام ہے۔ نوجوان بولا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ اگر تمہیں میری یہ شرائط منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، کون سی شرائط؟ اس نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرائط قبول کیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو میں نے دیکھا اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر میں قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز مجھ سے لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس نصیحت پر عمل کرنا کہ جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور پھر یہ صدا لگانا، لوگو، دیکھ لو اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب تم مجھے غسل دے لو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کہیں ایسا نہ ہو غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، لیکن اس سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی کا انتظام کیا، اور پھر جب یہ رسی میں اس کی گردن میں ڈالنے لگا تو کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی،
اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں پر بوسہ دیا اور اس کے کفن کا انتظام کرنے لگا۔ اس کی تدفین کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور اس کی انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلہ میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی بجائے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے دربار کے اندر طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے داروغہ کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند فرمائے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کی، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مجھ سے دریافت کیا کہ کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اس کے پاس تھا۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، کیا اس نے تجھے کوئی نصیحت کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی نصیحت خلیفہ کو بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ اس عام سے مزدور کے لیے اتنا غمگین کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پہ لے جانے کی درخواست کی اور میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، عالی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرود کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر سنا دی۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا دل اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون اپنے وقت کا عظیم بادشاہ تھا۔ اگر اس کا بیٹا چاہتا تو ساری زندگی عیاشی میں گزار سکتا تھا، کیونکہ دولت
اور خزانے کی کوئی کمی نہ تھی۔ چاہتا تو ساری زندگی تعیش پہ جی سکتا تھا، لیکن اس نے ساری دولت اور دنیا کی عیاشی کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ دنیا کی محبت کی بجائے اللہ پاک سے محبت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ولیوں کا رتبہ دیا۔ عزیز دوستو، یہ دنیا کی زندگی چند روز کی زندگی ہے، اسے ایک دن ختم ہونا ہے، اور ایک دن نہ ختم ہونے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کی تیاری کرو۔ والسلام۔